میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء اکرام، مشائخ عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک دین سے تعلق، محبت، عقیدت اور احترام کا رشتہ رکھنے والے پنڈال میں موجود میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں، مشکور ہوں اپنے بھائی حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب اور ان کے برادران کا کہ انہوں نے مجھے اس مبارک اجتماع میں، جہاں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمات اور برکات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ پاک کا مبارک گھر بھی ہے، جمعے کا مبارک دن بھی ہے اور اس کی اختتامی لمحات بھی ہیں، اللہ پاک کے قرآن کے محافظین بھی یہاں موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے خدام بھی یہاں موجود ہیں۔ مجھ سے پہلے ملک پاکستان کے بڑے نامور علماء اکرام، مشائخ عظام، شیوخ حدیث، مختلف علاقوں، اداروں سے، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے حضرات، اور ابھی اس پیرانہ سالی میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ، علماء اکرام ان دنوں میں مجھ سمیت ملک پاکستان کے دور دراز علاقوں کا سفر اپنے لیے سعادت اور بخشش کا اور آپ حضرات کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے، آپ کے دیدار، آپ کی صحبت حاصل ہو جائے، اس کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ تقریباً 10 سے 11 دن میں جنوبی پنجاب کے دورے میں تھا، اور 7 کو میں یہاں سے واپس اسلام آباد گیا، 8 کو بھی 3 پروگرام، 9 کو بھی پروگرام، اور کل ہمارے خود اپنے جامعہ دارالعلوم زکریا میں ختم بخاری کا ایک عظیم الشان اجتماع حسب سابق منعقد ہوا، جو رات تقریباً 12:30 بجے اپنے اختتام کو پہنچا۔ حضرت خاکوانی دامت برکاتہم اس سٹیج پر جلوہ افروز تھے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان بھی وہاں موجود تھے، اور ملک پاکستان کے کراچی سے لے کے کوئٹے تک، گلگت بلتستان، پنجاب، KPK کے مختلف علاقوں کے اکابر، علماء، مشائخ، ایک بڑی تعداد میں اللہ والے اس سٹیج پر موجود تھے، اور آج الحمدللہ جنوبی پنجاب کا ایک معیاری دینی تاریخی دینی ادارہ جامعہ خالد بن ولید کی سٹیج پر بھی اس میں سے اکثر علماء اکرام یہاں آج موجود تھے، اور خالد بن ولید کے بانی و محتمم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ 2-2.5 ماہ سے شدید علیل ہیں۔ میں اللہ کے قرآن کے ان معصوم بچوں کی خدمت میں بھی درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے بھی محسن ہیں، اور جو طلبہ یہاں اس سال دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں وہ ان کے بھی محسن ہیں، اور جو یہاں سے فضلاء بن کے گئے یا آپ محبت رکھنے والے مسلمان یہاں تشریف اسی محبت میں لائے ہیں، آپ سب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ ہر ایک ان کے لیے انفرادی ہو یا اجتماعی اللہ کی بارگاہ میں، اور جب تک آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں
اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے مسجد کے وسیع صحن کے اندر موجود ہیں، تو آپ ان کے لیے دل میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس دین کے عظیم خادم کو اور اس ادارے کے بانی کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ، عافیت کے ساتھ، دراز زندگی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ہمارے اوپر ان کا بہت بڑا حق ہے، ہمارے محسن ہیں اس ادارے کے، ادارے والوں کے، اس علاقے کے اور ملک پاکستان کے، جہاں آج الحمدللہ اس ادارے کا اور حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا فیض اس جنوبی پنجاب میں اور دور دراز علاقوں میں خطبہ کی صورت میں، مدرسین کی صورت میں، ائمہ مساجد کی صورت میں، دعوت اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی صورت میں، خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والوں کی صورت میں، تصانیف لکھنے والوں کی صورت میں، الحمدللہ اللہ نے ان کے فیض کو جاری اور ساری رکھا ہے۔ ہماری والد صاحب نور اللہ مرقدہ، بہت سارے احباب اس مجمع میں ایسے ہیں جو ان کو جانتے ہیں، کہیں نہ کہیں انہوں نے ان کی زیارت ضرور کی ہوگی۔ ہمیشہ 3 نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، بڑوں کی باتیں ہم سب کے لیے بڑی ہیں اور مشعل راہ ہیں، اور ان کی زندگی کے اس پر تجربات اور مجربات ہیں۔ انہیں اپنے بڑوں کی اور اپنے مرشد پاک کی وہی 3 نصیحتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جب حضرت شیخ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، زمانہ طالب علمی میں اپنا اصلاحی تعلق جوڑا، اس وقت راولپنڈی میں ابا جان زیر تعلیم تھے، ثالثہ کے طالب علم تھے، اور حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ رائیوڈ اجتماع کے بعد زکریا مسجد جو تبلیغی مرکز ہے راولپنڈی کا، وہاں تشریف لائے۔ اس زمانے میں راولپنڈی اسلام آباد اتنا گنجان آبادی نہیں تھی، مدارس کا جال نہیں تھا، مساجد اتنی آباد نہیں تھی، چند 2-4 مدرسے چھوٹے چھوٹے وہاں موجود تھے۔ سب میں اعلان ہوا کہ حضرت شیخ تشریف لا رہے، شب جمعہ میں بیان ہوگا۔ مدرسوں کے طلبہ بھی، علماء بھی، دین کا درد رکھنے والے، احساس رکھنے والے، عام مسلمان کلمہ گو بھی ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، ان کے کچھ ارشادات سننے کے لیے شب جمعہ میں زکریا مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت نے مختصر چند نصائح فرمائی، اس کے بعد مصافحہ ہوا، تو علماء اور طلباء کے لیے بطور خاص اعلان ہوا کہ کیونکہ ان کا تعلق براہ راست اللہ کے کلام سے، اللہ کے دین سے اور دین کے تمام شعبوں سے ان کا تعلق ہے، تو حضرت بطور خاص ان کے ساتھ مصافحہ بھی فرمائیں گے اور حضرت ان کو بیعت بھی فرمائیں گے جنہوں نے ان سے بیعت ہونا ہے۔ اب پورا مجمع علماء دور دراز سے آئے اور ہستی بھی حدیث پاک کی عظیم خادم اور وقت کے بڑے بڑے کبار اولیاء اللہ کے منظور نظر، میں اس دن جب سفر میں ہوتا ہوں تو اکثر بس وغیرہ پہ تو ساتھ 1-2 کتابیں رکھتا ہوں مطالعے کے لیے، تو میں یہ عزیز اپنے طلباء کے اور اگر علماء موجود ہوں، نوجوان وہ بھی
مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ پر ایک کالم لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ مولانا زکریا جب فارغ ہوئے دور حدیث شریف سے تو اپنے شیخ اور اپنے استاذ، اپنے مربی، اپنے سرپرست مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے مدرسہ مسائل علوم سہارنپور میں اپنے مسند پر بٹھایا. علماء جانتے ہیں کہ حدیث مبارک کا وہ منصب جب تک ایک مدرس 20-22 سال 25 سال تمام فنون کی کتابیں پڑھا کر ان پر عبور حاصل کر کے وہ اس اہل اور اس مقام تک پہنچتا ہے، اپنے بڑے اساتذہ کے منظور نظر بنتا ہے، تو اس کے بعد جا کے اس کو آخری دورے کی کتاب کہ وہ اس کا حق ادا کر سکے اس کے حوالے کی جاتی ہے. لیکن شیخ الحدیث مولانا زکریا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے باقی فنون کی کتابیں پڑھائے بغیر ابو داؤد شریف اور بخاری شریف اپنے استاذ کے ساتھ وہ رشتہ، اپنے مرشد کے ساتھ وہ تعلق، اپنے سرپرست کے ساتھ وہ تعلق، وہ مناسبت، وہ عقیدت، وہ محبت، احترام کہ وہ زکریا کو شیخ الحدیث بنا کے چلی گئی. حضرات محدثین جب پڑھاتے ہیں، جب بھی حدیث پاک پر جرح ہوتی ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں، توضیح بیان کرتے ہیں، تو ساری توضیحات، سارے مسائل کا حل آخر میں آ کے حضرت شیخ رحمہ اللہ کی مواعظ پر ان کی جرح مکمل ہوتی ہے. اتنا بلند و بالا مقام. فرماتے ہیں کہ جب یہ مدرس بنے تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. مولانا یحییٰ رحمہ اللہ ان کے والد کا نام تھا، اور مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کا جب دودھ چھوڑا تو انہیں پہلے پاری کی ایک پاؤ زبانی یاد تھا. یہ قرآن کا اعزاز ہے، اللہ کی دین ہے، جس کو جس طرح چاہے عطا فرما دے. تو والد کا جب انتقال ہوا تو بہت قرضوں کے بوجھ کے نیچے دسے ہوئے تھے. وہ قرضوں کا بوجھ بھی شیخ زکریا کے کندھوں پہ آیا، اور والد کا اکلوتا بیٹا تو اس زمانے میں ان کی 18 روپے تنخواہ مقرر ہوئی. مسند حدیث پر جلوہ افروز ہیں. مسائل علوم کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر وہاں کے اساتذہ بھی موجود ہیں، شہر کے بڑے بڑے دنیادار تاجر بھی موجود ہیں. تاجروں نے ایک مسئلہ مدرسے کی کمیٹی کے سامنے رکھا کہ علماء اکرام اپنی دینی ضرورت اور عوام کی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدرسے کی چار دیواری میں حفظ سے لے کے دورے تک تمام فنون کی کتابیں، احادیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں اور تخصصات وغیرہ وہ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے ایک ماڈرن مدرسہ تیار کیا جائے جس کے اندر دونوں نظام تعلیم یکساں ہو. مدرسے نے بخوشی قبول کر لیا. معاونین بھی تھے، علاقے کے تاجر بھی تھے. تو اس میں ایک مدرس جو مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے دورے تک کے ساتھی تھے،
انہوں نے آ کے مولانا زکریا سے کہا کہ مولانا آپ کے ابا جان دنیا سے چلے گئے، قرضوں کا بوجھ آپ کے کندھوں پر چھوڑ کے گئے ہیں، آج یہ میٹنگ ہوئی ہے لیکن یہ بات میری آپ کے ساتھ امانت ہے، یہ نہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو بتانی ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان راز ہے۔ یہاں شہر سہارنپور میں ایک ماڈرن اسکول بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں جہاں پروفیسر، جہاں ٹیچر اور جہاں دنیا پڑھانے والے، مضامین پڑھانے والے تجربہ کار اساتذہ ان کی خدمات اور سرپرستی ہوگی، وہاں مظاہر العلوم سہارنپور دیوبند کے بعد جس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، کبار اولیاء اللہ کا مسکن، وہاں آپ کو بطور محدث تعین کر دیں، اور وہاں آپ کو گھر بھی ملے گا، مراحت بھی ملیں گی اور تنخواہ بھی اضافی ملے گی، ماہانہ اور سالانہ الاؤنس بھی ملے گی۔ آپ کو دو چیزیں اختیار کر لیں، ایک وقت آپ وہاں دیں، ایک وقت یہاں دیں، یا آپ درخواست لکھ دیں منظور میں کرواؤں گا، 6 مہینے کی رخصت پہ چلے جائیں، اگر آپ کا جی وہاں لگ جائیں، آپ کی طبیعت وہاں مانوس ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی طبیعت نہ مانی تو آپ واپس تشریف لے آئیں، لیکن یہ راز و نیاز میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ مولانا زکریا نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے مولوی صاحب اگر مجھے میرے مرشد مولانا خلیل احمد سہارنپوری بھی کہیں کہ زکریا مظاہر العلوم کو چھوڑ کے وہاں چلے جاؤ، میں اپنے شیخ کی اس بات کی میں تقلید نہیں کروں گا۔ اللہ کے دین کو دنیا کے چند پیسوں کے لیے، دنیا کی ایک مختصر زندگی کے اوپر، جس کی پہچان کی وجہ سے، جس کی بنیاد کی وجہ سے اللہ نے مجھے عظمت عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، میں دنیا کی خاطر اللہ کے دین کو کبھی اس پر ترجیح دنیا کو نہیں دے سکتا۔ تو ابا جان رحمت اللہ علیہ ان کے مرید ہیں، ان کے مجاز ہیں، شاگرد ہیں، 3 نصیحتیں فرماتے ہیں، میں آپ کو وہی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، مجھے بھی مظفر گڑھ جانا ہے۔ فرماتے ہیں ایک موت کو دل سے یاد رکھنا۔ آپ کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ نہیں موت آنی ہے؟ ہر ایک کو آنی ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، کالا ہے سفید ہے، بڑا ہے چھوٹا، امیر و غریب، شاہ و گدا، کسی بھی منصب کا مالک ہے، موت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ دنیا میں تو فلاں سوسائٹی، فلاں سوسائٹی، فلاں کا مالک، فلاں کا مالک، اتنے مربع، لیکن ان قبرستانوں میں جاؤ بڑے بڑے مربعوں والے بھی پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں والے بھی پڑے ہیں، بڑے بڑے جرنیل کرنیل بھی پڑے ہوئے ہیں، علماء بھی پڑے ہیں، عوام الناس بھی پڑی ہے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا وہاں آج اس قبرستان کے اندر موجود ہے۔ وہاں پھر کسی کی شاہ و گدا نہیں، منو مٹی کے نیچے جانا ہے، رحمان کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا سوال اور جواب دینا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے موت کو دل سے یاد رکھنے کا 2 فائدے اللہ آپ کو بطور خاص عطا کریں گے۔ ایک، شیطان کی تسلط سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، گناہوں والے اسباب سے آپ کے قدم رحمان اپنی رحمت سے روک دیں گے، اور رحمان آپ کے قدم اپنے گھر کی طرف، دین کی طرف، اللہ والوں کی طرف، علم کی طرف، خیر والے اعمال کی طرف
آپ کو توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے اتباع سنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع۔ غلامی ہم نے صرف موت کے وقت نہیں کرنی کہ مدرسے مسجد میں آ کے کہہ دیں استاد جی، پیر صاحب، امام صاحب، میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے، ابا جان دنیا تو میرے لیے بڑی چھوڑ کے گئے، مربے تو بڑے چھوڑ کے گئے، پلازے تو بڑے چھوڑ کے گئے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں تو دلوا دی ہیں، بڑے منصب پر بٹھا دیا ہے، پیسوں کی دتھیاں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن مجھے نماز جنازہ سکھا کے نہیں گئے، نماز سکھا کے نہیں گئے، ایمانیات سکھا کے نہیں گئے۔ مولانا آپ ابا جان کی تدفین تک کے تمام مراحل سنت کے مطابق آ کے فرما دیں، لیکن جب شادی اور بیاہ کی بات آتی ہے، خوشی کا وقت جب آتا ہے، تو کیا اس وقت میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمارے چہروں پر ناراض نہ ہونا، اگر ہم اسی داڑھی کٹی ہوئی چہرے کے ساتھ ہماری زندگی کا چراغ گل ہو گیا اور قبر کے اندر ہمیں رکھ دیا گیا، سارے اپنے پرائے فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے جنازہ پڑھ کے مٹی ڈال کے وہ واپس آ گئے، اور وہاں ایک کھڑکی کھل گئی، وہاں آپ سے سوال اور جواب ہونے ہیں۔ آپ کے پاک پیغمبر، میرے اور آپ کے آخری پیغمبر، امام الانبیاء خاتم الانبیاء، امام الرسل خاتم الرسل، ان کا دیدار کرا دیا گیا، اور انہوں نے اگر وہاں رخ انور پھیر دیا تو ابد الآباد ذلت اور رسوائی۔ میں مدینہ منورہ میں تھا چند عرصہ پہلے، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا سید امیر علی قریشی عرف حکیم استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بارگاہ عالی میں حاضر ہوا، گھنٹوں سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں منکشف ہوا۔ یہ اپنا ایک اللہ پاک بعضوں کو عطا فرما دیتے ہیں اولیاء اللہ کو، یہ کیفیت فرماتے ہیں میرے اوپر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار منکشف ہو گئی، امت جا رہی ہے، کھڑی ہو رہی ہے، کوئی کیمرے سے تصویریں بنا رہا ہے، وہاں بھی جا کے ہمیں عقل نہیں آتی، طواف کر رہے ہیں، روزے شریف پہ جا رہا ہے، وہاں تو دلوں کے غم، دلوں کے دکھ، جس جگہ پہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا آخری سہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں بھی جا کے ہم کھڑے ہو کے یا اپنے گھر والوں کو واٹس ایپ اور ایمو کے ذریعے، اور اللہ معاف کرے ہماری آنکھیں، بعض لوگ اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پچھلا آ کے اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ کچھ تو ہمیں احساس ہونا چاہیے، معاشرے کے آداب سیکھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نوجوان کھڑے ہو کے وہاں سلام پڑھ رہا ہے بڑے ادب اور شوق سے، لیکن جب وہ ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے آقا پاک چہرہ انور پھیر دیتے ہیں، سلام نہیں لیتے۔ اس جوان کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ نے اس کا کوئی عمل ایسا قبول کیا کہ اللہ پاک نے ہدایت کی گھڑیاں بھیج دی اس کے لیے۔ فرمایا کہ دوسری دفعہ سلام پڑھا، آقا پاک نے چہرہ انور پھیر دیا، تیسری دفعہ پڑھا، چہرہ انور پھیر دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کھڑا ہونے کے بعد یہ تو اپنے اس میں کتاب میں پڑھتا جا رہا تھا، بڑا خوبصورت نوجوان،
باڈی کے لحاظ سے، قد کے لحاظ سے، صحت کی لحاظ سے بڑا ہی کوئی اچھا بچہ معلوم ہوتا۔ فرماتے ہیں بابے جبرائیل سے نکلا اور بابے بلال سے داخل ہونے لگا، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے کہا اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو اس کا یہ عمل اس کو لے ڈوبے گی، اور اگر اللہ نے میرے اوپر اس کا یہ عمل جو آقا کے ساتھ ایک امتی کا رشتہ ہے میرے اوپر اس کی ہدایت کے لیے منکشف کر دیا ہے تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے ہو لیا، مغرب کا وقت قریب تھا، وہ جا کے ایک جگہ بیٹھا، میں نے سلام کیا، میں نے کہا بیٹا شاید تمہارے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ بابا حاجت مند ہے، مجھ سے کوئی بھیک مانگنے آیا ہے۔ بیٹا میں واقعی بھیک مانگنے آیا ہوں، لیکن دنیا کے ریال پونڈ مانگنے نہیں آیا، تمہاری زندگی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ میں جو دیکھ کے آ رہا ہوں، پہلے پوچھا بیٹا کیا نام ہے؟ نام بتایا۔ کہاں سے آئے ہو؟ انگلینڈ برمنگم سے آیا ہوں۔ کہاں کے ہو؟ پیچھے سے آزاد کشمیر پاکستان کا ہوں، انگلینڈ میں پیدا ہوا ہوں، وہیں پڑا ہوا ہوں، بس پریشان تھا اپنی زندگی سے، گناہوں سے بہت بیزار ہو چکا تھا، تنگ ہو چکا تھا، مایوس ہو چکا تھا۔ ایک عالم نے کہا جاؤ عمرے پہ چلے جاؤ، طواف کرو، رب کے سامنے رو دو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ قسمت کی گھڑیاں ہیں۔ کہا بیٹا ناراض نہ ہونا، مایوس بھی نہ ہونا، میں نے جو کیفیت دیکھی ہے وہ کیفیت بتائے بغیر میں رہ نہیں سکتا، شاید تمہارے رب کے یہاں تیری قبولیت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ کہا میں دیکھ رہا تھا جب تو سلام پڑھ رہا ہے، آقا کریم چہرہ انور پھیر رہے ہیں، یہ بچے نے سننا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ زاروں قطار رونے لگا، ہائے میرے اللہ میں تو پٹ گیا، مر گیا۔ جب بڑا رویا دھویا، ہچکیاں بند ہوئی، کہا مولانا یہ کون سا میرا عمل ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے میرے آقا نے مجھ سے اپنا چہرہ انور پھیر دیا؟ فرمایا بیٹا مجھے اور تمہارا کوئی عمل تو ایسا نظر نہیں آیا، لیکن جس چہرے کے ساتھ تو کھڑا تھا وہ چہرہ محمد کو پسند نہیں ہے۔ جس چہرے سے تو نے اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مبارک جس کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہے، جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، اس کائنات کے اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہے، میرا بیٹا شاید مجھے یقین ہے کہ میرے آقا اس چہرے کے ساتھ تیرا سلام نہیں لینا چاہتے۔ انہوں نے کہا بابا جان اگر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اس کیفیت سے پریشان ہے، میں وعدہ کرتا ہوں مدینہ میں اور میں توبے کی 2 رکعت پڑھتا ہوں کہ آج کے بعد اس چہرے پر بلیڈ نہیں جائے گا۔ بابا جی فرماتے ہیں نماز کے بعد مغرب ادا ہوئی، سنتیں پڑھی اور اس نے 2 رکعت توبے کی نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، اور وہاں سے میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے باب السلام سے لے گیا۔ اب وہی بچہ ہے، وہی جگہ ہے، کھڑے ہو کے اپنے آقا پہ سلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے وہ پردے میرے اوپر پھر اٹھا دیے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آقا کریم نے اس کو توبے کی برکت سے، ارادے کی برکت سے، نیت کی برکت سے اپنے سینے سے جوڑ لیا۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، آج ہماری پستی، ہمارا زوال یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری ہے، ان کی سنتوں پر عمل نہ کرنا ہے، ان کی سنتوں کا مذاق اڑانا ہے۔
تو اس لیے میرے بجان رحمت اللہ علیہ دو نصیحتیں اور فرمایا کرتے تھے، جس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں حج عمرے پہ چلا جاؤں، دو کام کیا کرو، ایک اتباع سنت، سرتا پاؤں رسول اللہ کی سنت اپنانے کی کوشش کرو، اور دوسرا ہر عمل میں درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ آج جمعے کا دن ہے، علماء کا سٹیج ہے، اہل اللہ کا سٹیج ہے۔ میرے دادا پیر نے فضائل درود شریف کتاب، لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند عاشق نہیں، مولانا زکریا سے بڑھ کر کوئی عاشق دکھا دو، اشرف علی تھانوی سے بڑھ کے کوئی عاشق دکھا دو۔ میرے اکابر علماء دیوبند ایک سے ایک بڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں گرفتار تھا۔ اور جمعے کا دن ہے، درود پاک کی خوب کثرت کرو، اور سٹیج پر ملک پاکستان کے عظیم نعت خوان اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، مجمع مفتی صاحب تشریف نظم خراب نہ کریں غالباً، تو وہ انشاءاللہ اب مزید اس مجلس کو گرمائیں گے، ان کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھائیں گے۔ تو میں انشاءاللہ انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔